نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سابقہ درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی۔ اس درس میں اسی آیت پہ مزید کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت کا جو مفہوم میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ جو صدق کے دل سے خلوص سے قبول کرتے ہیں ان کو تو حق نظر آ جاتا ہے، لیکن جو تردد دکھاتے ہیں، شک میں پڑتے ہیں، حیل و حجت اور اعتراضات اٹھاتے ہیں، وہ قرآن کی ان عام فہم اور سادہ سی مثالوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ ان کے لیے یہی قرآن جو ہدایت کا سرچشمہ ہے گمراہی بن جاتا ہے، اور اس گمراہی کی وجہ ان کا فسق ہوتا ہے، ان کا حدود اللہ سے تجاوز کرنا ہے، شریعت مطہرہ سے روگردانی کرنا ہے۔ پھر فسق کا بیان چل رہا تھا، چونکہ فرمایا گیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یہ گمراہی نہیں ہے ما سوا فاسقین کے علاوہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ ہدایت کا منبع و مؤخذ ہے۔ تو فاسقین کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ تو فسق کے بھی 3 درجے ہیں جن کا مفہوم میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا اور ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اسے برا بھی جانے اور پچھتاوا بھی ہو۔ پھر اس کے بعد درجہ یہ ہے کہ یہ نافرمانی اس کی عادت بن جائے اور اسے خوف خدا جاتا رہے۔ اور پھر فسق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ اس پر اس حد تک ڈٹ چکا ہو کہ اسے اچھا جانتا ہو، گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دے، وہ اسے صحیح سمجھتا ہو اور اس پہ اتراتا ہو، اس پہ فخر کرتا ہو۔ تو یہ آخری درجہ ایمان لے جاتا ہے اور کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے۔ تو فسق درجہ بدرجہ سب سے برا اور آخری درجہ، جبکہ سب سے خطرناک، سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ محتاط رہنے والا درجہ ادنا درجہ ہے، کیونکہ اس ادنا درجے میں جب نافرمانی اکثر ہوتی رہے تو ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، جو پھر دوسرے اور تیسرے درجے میں پہنچنے پر وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، پھر قرآن جو راہ ہدایت ہے اس سے بھی گمراہی کے سوا اس انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ مفسرین نے فاسقین کا اطلاق کفار پہ کیا ہے کہ یہ کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فسق کی انتہائی صورت کفر میں ضرور لے جاتی ہے، اور اعلیٰ درجے کا فسق کفر ہے۔ عمومی طور پہ یہ گروہ فاسقین عام مسلمانوں میں ہوتا ہے، کیونکہ جب بیان ہوا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو اس میں بہ کی ضمیر سے قرآن کریم مراد ہے، اور قرآن کریم تو مسلمان ہی پڑھتے ہیں، وہ ہی اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو اسے اللہ کی طرف سے حق سمجھتے ہیں اور اسے من و عن قبول کرتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ ہدایت ہے، اور جو اس میں اپنے
زور عقل کو آزماتے ہیں اور اس کے معانی اور مفاہیم کو اپنے مطلب کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اپنی پسند و ناپسند کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں اس میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور اس کی وجہ ان کا اپنا فسق ہوتا ہے، ان کے دل کا میل ہے۔ اور اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو بہت سے ایسے لوگ 14 صدیوں میں موجود ہیں جنہوں نے قرآنی آیات کو اپنے ذہن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ ان کی کتابیں طرح طرح کی فضول گوئی سے بھری پڑی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف جمہور علماء تفسیر و حدیث کے خلاف ایک نیا نقطہ نظر نکالا، بلکہ ایک ایسا نقطہ نظر اور ایسی تفسیر کی کہ ایمان رکھنے والا بندہ اور جس کو ذرا سا بھی علم دین نصیب ہو وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ جیسے پچھلی صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، سر سید احمد خان جیسے لوگ گزرے، تو مرزا قادیانی کا فسق تو اسے کفر تک لے گیا اور امت اس سے محفوظ ہو گئی، جبکہ سر سید احمد خان کی شخصیت علماء پہ تو عیاں ہوئی لیکن عوام اسے نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پہ میں ایک سر سید احمد خان کی مثال، ان کی جو تفسیر میں انہوں نے جو باتیں کی، ان کی ایک مثال یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر میں یہ تک کہہ دیا کہ جنت و دوزخ محض لوگوں کو نیکی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے بیان کی گئی، ورنہ ایسے کسی عالم، کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں جنت کی نعمتیں جہاں بیان ہوئیں سابقہ آیت میں، تو اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا ہوگی اور اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں، باغ میں شاداب و سرسبز درخت ہیں، دودھ و شراب و شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، ساقی و ساکنے نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہیں جو ہمارے ہاں کی گھوسنے پہنتی ہیں، شراب پلا رہی ہیں، ایک جنتی حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے، ایک نے ران پہ سر دھرا ہے، ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے، ایک نے لبے جاں بخش کا بوسہ لیا ہے، کوئی کسی کونے میں کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی کونے میں کچھ۔ ایسا بےہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی ہے، سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ اگر بہشت یہی ہے تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے 1000 درجہ بہتر ہیں۔ تو یہ الفاظ ہیں جناب کے جنت کے بارے میں، جبکہ بے تحاشا قرآن و حدیث کی آیات اور احادیث موجود ہیں جن میں جنت و دوزخ کا نقشہ بیان کیا گیا۔ ہاں، یہ ضرور نقشہ یہ جو بیان کیا گیا یہ سمجھانے کی غرض سے ہے، جنت کی نعمتیں اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہیں، جو انسان کے حدیث کے مفہوم کی روشنی میں، جو انسان کے عقل میں، اس کے ذہن میں، اس کی خیالات اور تصورات میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ انعامات سمجھانے کی غرض سے ہیں، ورنہ تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو نہ کسی نے دیکھی ہوں گی اور نہ کسی نے سنی ہوں گی، اور نہ کوئی ذہن، نہ کوئی دماغ ان کا تصور کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے لوگوں کی پیش کی، ورنہ تو ان کی کتابیں اور تفسیری نسخے اس طرح کی فضولیات سے بھری پڑی ہیں۔ اس طرح کے لوگ دور حاضر میں بھی موجود ہیں جو قرآن کی تفسیر کرتے وقت تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال صحابہ کرام، آئمہ تفسیر و حدیث اور اجماع امت وغیرہ سب تفسیری بنیادوں کو چھوڑ کر اپنی عقل اور اپنے علم کے بل بوتے پہ قرآن کی ایک الگ ہی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں جو اس سے پہلے 14 صدیوں میں نہ کسی نے پڑھی ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے، اور خود کو بہت ہی صاحب عقل، صاحب فہم، صاحب دانش بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں بیان فرما رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اس سے پہلے 1400 سال میں کسی کو ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ سکی، یہ پہلا شخص ہے جس کو ان باتوں کی سمجھ آئی، اور یہ پہلا شخص ہے جو سمجھا رہا ہے اور جس کو سمجھانے کا ڈھنگ آ گیا ہے۔
اور نتیجتاً یہ اپنے سیاہ قلبوں اور پراگندہ ذہنوں سے نکلے الفاظ بیان کر رہے ہوتے ہیں جو سابقہ تمام علماء تفسیر کی تفسیری خدمات کا رد ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف ان کے اس کام پہ ان کا اپنا نفس امارہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ کچھ جہلا بھی انہیں میسر آ جاتے ہیں جن سے یہ داد وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک عجیب و غریب شخصیت آج کل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ خصوصاً یوٹیوب پہ بڑی مقبول ہے، جو سابقہ تمام ائمہ دین، علماء امت، اولیاء کرام، حتیٰ کہ صحابہ اور انبیاء کرام کی شان میں بھی گستاخیاں کرنے سے باز نہیں آتا، اور اپنے علم و عقل کو حجت قرار دے کر تمام علماء امت، تمام ائمہ دین، فقہائے کرام، تمام ان کی دینی خدمات، ان کی فقہی خدمات کا رد کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کو کثرت سے ایسے لوگ بھی مل گئے ہیں جنہوں نے اہل حق کا مطالعہ تو کیا ہی نہیں، اور اس گمراہ شخص کی جھوٹی دلیلوں اور الفاظ کی جادوگری میں پھنس گئے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور امت مسلمہ کو ایسے دغا بازوں سے اور خود فریبی، ہوس اور نفس پرستی کا شکار لوگوں اور سستی شہرت کو پانے کی غرض سے ایسی فضول باتیں کرنے والے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر کچھ لبرل اور سیکولر ذہن کے اسلامی اسکالرز کے لقب سے پہچانے جانے والے لوگ بھی دور حاضر میں ملتے ہیں، جنہوں نے کفار اور مستشرقین سے بھی زیادہ امت مسلمہ اور اسلامی تعلیمات کو نقصان پہنچایا۔ اور جب ان کا یہ اسلام دشمن ایجنڈا امت پہ عیاں ہوتا ہے تو یہود و نصارہ کی آڑ لے کر، ان سے پناہ لے کر راہ فرار اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیاز کے ذریعے یہ لوگ بے تحاشا لوگوں کو گمراہ کرنے کی حقیقی علم سے، علماء سے، ائمہ دین کی کتابوں سے نابلد اور بے بہرہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے سوائے فاسقین کے اور کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ فاسقین کی مزید وضاحت اگلی آیت کی تفسیر میں انشاءاللہ بیان ہوگی، چونکہ اگلی آیت بھی فاسقین سے متعلق ہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو اگلی آیت میں فاسقین کی مزید وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔